عزیز ساتھی دوستوں ہمارے سفر میں مسلمان بہت ساری بدعات اور خرافات کو رسموں کی شکل میں ادا کرتے ہیں۔ سفر اس لیے بھی کہا جاتا ہے، عربی میں کہتے ہیں سفر المکان، جس سے مکان خالی ہو گئی، کیونکہ اس سے پہلے متواتر 4 مہینے محرم تک حرمت والے آئے، اور اس کے بعد یہ سفر ایسا مہینہ آتا تھا جس سے لڑائی بڑائی کی حرمت ختم ہو جاتی تھی، اور لوگ جنگ و جدال کے لیے، لوٹ مار کے لیے گھروں سے باہر نکلتے اور مکان خالی ہو جاتے، اور اسی لیے اس مہینے کو منحوس بھی کہا جانے لگا۔ اس وقت منحوس ہونے کی وجہ تسمیہ یہ تھی، اور اس دور میں منحوس ہونے کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے مہینے میں بیمار ہوئے، اور یہی بیماری آپ کے دائیں بانی سے رخصت ہونے کا باعث بنی سبب ہے۔ اسلام ان چیزوں کو نہیں مانتا۔ اب آپ دیکھیں، سفر میں تو آپ بیمار ہوئے، یہ مہینہ نوزلہ اس وجہ سے منحوس ہو گیا، اور ربیع الاول میں آپ دائیں بانی سے ہی رخصت ہو گئے، اس کو تم عید کا مہینہ کہتے ہیں۔ جس میں بیمار ہوئے اس کو منحوس کہتے ہو، اور جس میں دنیا سے ہی رخصت ہو گئے اس کو عید کا مہینہ کہتے ہو۔ عجیب فلسفے ہیں لوگوں کے، مشرک اور بدعتی عقل سے بالکل بھی کام نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا عدوى ولا ضیاء ولا عامہ، کوئی بیماری اللہ کے علم کے بغیر متعدی نہیں ہوتی، بدخواہی بدشگونی کوئی چیز نہیں۔ یہ جو ہمارے یہاں بھی کیونکہ عرصہ ہم نے پارٹیشن سے پہلے ہندوؤں کے ساتھ گزارا، بہت سارے عقائد، بہت سارے نظریات بڑی بوڑھیوں میں بوڑھوں میں وہیں سے چلے آ رہے ہیں۔ گھر کے آنگن میں دیوار پر کبا اگر گائے گائے کرنے بیٹھ جائے تو پتھر مار کے سو رہا ہے، یہ مروز گائے کر رہا، کوئی مصیبت آئے گی، کوئی مہمان آ سکے گا گھر میں۔ سفر میں جا رہے ہیں، آگے سے اگر کالی بجلی گزر گئی بڑھ واپس آ جائے، یہ تو سفر ہی منحوس ہے، ناکام ہو جائے گا، کیونکہ کالی بجلی نے راستہ کاٹا ہے۔ آگے سے گزری ہے، کالی بجلی نے راستہ کاٹا، یہ ساری ہندوؤں والی رسمیں اور ہندوؤں والا رہتا ہے، اور کہنے کو کلمہ پڑھنے والوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں، عقائد و نظریات ہندوؤں والے، جیسے گاڑی کی نئی گاڑی بالکل، بچے کی پرانی چپل ایک آگے ایک پیچھے رکھتا، اور مسلم تو وہ جو پرانے کا تھوڑا سا حصہ پرانا کالا وہ آگے اور پیچھے لٹکا دیا۔ یہ کسی کی نظر بات اس کو نہیں ہے۔ تو جب گاڑی کو نظرے پر بچے کی جوتی بچائے گی تو بچے کے گلے میں بھی ڈال دیں، بچوں کو بھی تو نظر لگتی ہے، روز مرہ سے دم لگانے آئے بیٹھے ہوتے ہیں،
بچہ دودھ نہیں پی رہا، بچہ آپ کو ڈر جاتا، جوتی کے نام بنے سارے گانے حضرت ہے. نظر دلہن کو بھی لگ سکتی ہے، نظر دلہا کو بھی لگ سکتی ہے. شادی ہار میں جب لاتے ہیں ہزاروں لوگ اس کو سینکڑوں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ دلہا ہے. کوئی بھی نظر مارے بھائی بھائی کیا خوبصورت دلہا ہے بھائی، اور بھی کہہ کہ ماشاء اللہ کیا خوبصورت دلہن ہے. اس کو بھی زندگی رکھا دو، گھر میں پرانی جوتیاں بھی کام آ جائیں گی اور نسل نسل بھی بچے رہیں گے. یہ ساری نسل ہندوؤں ہے. وہی نظریات، وہی عقائد، وہی رسم و رواج. دلہن آئے گی تو آگے دال ڈالو، گھر میں آئے تو پہلے وہ اس جگہ کا نام رکھتے، پہلے یوں رکھتے، آگے گندم ڈالیں گے. الگ الگ طریقے کے لوگ. اس سے کیا ہوگا؟ گھر میں اناج کی فراوانی ہو، اناج کبھی ختم نہیں ہو. وہ قدموں سے رہے اناج کبھی ختم نہیں. ارے تم تو رزق کی ناقدری کر رہے ہو، اناج کبھی آئے نہیں. اللہ تو کہتا ہے تم شکر کرو گے تو میں اور دوں گا. یہ قدموں میں دانا ڈالنا، قدموں میں گندم ڈالنا اتنا شکریہ ہے. آپ تو آنے کی ناقدری کر رہے ہیں. یہ ساری فرسودہ رسومات ہیں جو مسلمان مختلف اوقات میں کرتے ہیں. فرمایا لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ہمیں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، جو بھی مصیبت ہمیں آتی ہے، تقدیر میں لکھنے سے بڑھ کر نہیں آتی. إلا ما كتب الله لنا. وہی مصیبت ہم کو پہنچ سکتی ہے جو ہماری تقدیر میں لکھی ہے. اس سے زیادہ کچھ نہیں. گویا جوتیاں ڈھونڈ لو، جوتیاں پہن لو، کالی ڈوری پہن لو، بڑی کی بڑی بوتلیں پی لو، ساری نیکیاں خالی کر دو. مصیبت آئے گی وہی جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ رکھی ہے. إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. وہی ہمارا مولا ہے، وہی ہمارا آقا ہے، وہی ہمارا مشکل کشا ہے، وہی ہمارا کامل ناصر نصیر اور مددگار ہے. جس بندے کی تقدیر میں رب العالمین نے جو نقصان لکھ دیا، ساری دنیا مل کر بھی اسے بچائے نہیں بچا سکتی. اور جس بندے کے مقدر میں اللہ نے جو نفع لکھ دیا، ساری دنیا مل کر بھی اسے کوئی نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی. لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ملے گا تمہیں وہی جو تمہاری تقدیر میں ہے. پھر تقدیر پہ بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ تقدیر پہ توکل کیوں نہیں کرتے؟ جب کوئی معاملہ بن جائے تو یہ کیوں نہیں کہتے کہ رب العالمین کو یہی منظور تھا؟ پھر بھی لوگ اٹکل پچو لگاتے ہیں. ہم ایسا کرتے تو ایسا ہو جاتا، ہم فلاں جگہ علاج کرتے تو بندہ نہ مرتا، ہمیں برت دینے میں برت ڈھونڈنے میں دیر ہو گئی، اگر فوری موقع پہ بلٹ مل جاتا تو یہ بچ جاتا. یہ پیاس رائیاں اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے. اللہ نے جس بندے کی جتنی زندگی، جتنا وقت العالمین نے جس کا مقرر کر رکھا ہے، آپ اس وقت ایک لمحہ بھی اس سے آگے نہیں لے جا سکتے. نہ بلے دے کر، نہ انجیکشن دے کر، نہ بھاگے باندھ کر،
نہ مولوی کی بوتل پلا کر اذا جاء اجلهم لا يستعجلون ساعة ولا يستقدمون. ایک لمحے کی بھی مہلت رب نہیں دیتا. اللہ کے فرشتوں کی پوری ایک ٹیم ہے جو ہر وقت تیار رہتی ہے. کس کو کہاں کس وقت کس جگہ کس طرح موت دینی ہے. آدمی 100 سال کے منصوبے بناتا ہے, اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں نے تو کل مر جانا ہے. 100 سال کے منصوبے بناتا ہے, اپنے بیٹے کی شادی فلاں جگہ کروں گا, بیٹے کی شادی فلاں جگہ کروں گا, وہ دکان میرے بیٹے کی ہوگی, وہ دکان میرے چھوٹے بیٹے کی ہوگی, تازہ روڈ والی ٹور ٹریولر کی دکان میرے بڑے بیٹے کی ہوگی, اور یہ مکان میں اپنے پوتے کے نام کر جاؤں گا, اور پھر میرے پوتے میرے بیٹے سب کچھ کمائیں گے. میں ٹھاٹ باٹ سے نوابوں کی طرح بیٹھ کے کھاؤں گا, اور اسے پتا بھی نہیں ہوتا کہ کرنے کا یہاں سے جنازہ اٹھنے والا ہے. وَلَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. اللہ رب العالمین نے جو آپ کی تقدیر میں لکھا ہے, آپ اس تقدیر سے روگردانی نہیں کر سکتے. ہاں یہ ضرور ہے آپ کی دعائیں. اللہ کے رسول نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء. آئی تو کوئی نہیں کام سکتا سوائے دعا کے, سوائے دعا کے کوئی نہیں کام. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالی نے جس قلم سے تقدیر لکھی, انسان ابھی دنیا میں نہیں آیا, دنیا میں آنے سے بھی 50,000 سال پہلے اللہ نے تقدیر لکھی بندوں کی پوری کہنا یہ ہو, یہ اتنا عرصہ جیے گا, اتنا کھائے گا, اتنے پیے گا, یہ کاروبار کرے گا, امیر بنے گا, غریب بنے گا, نیک بنے گا, بدبخت بنے گا, سب کچھ. لیکن اس لیے نہیں لکھا کہ یہ وہ کرے جو میں نے لکھا, بلکہ اللہ نے وہ لکھا تو اس نے کرنا. سمجھیے اس بات, کیونکہ جمعے کے بعد پھر آپ یہ بھی سوچیں گے کہ ہمارا کیا قصور ہے, ہماری تو تقدیر میں لکھا. اگر میں بے نماز ہوں تو میری تو تقدیر میں لکھا تھا یہ نماز نہیں پڑھے گا, میں تو نہیں پڑھا. میں نے چوری کی تو تقدیر میں لکھا تھا میں چوری کروں گا, میں نے کی. اس سے میرے کیا قصور؟ آپ کا قصور یہ ہے اللہ نے آپ کو نہیں بتلایا کہ آپ کی تقدیر میں کیا لکھا ہے. اللہ نے آپ کو نہیں بتلایا کہ آپ کی تقدیر میں کیا لکھا ہے, اور اس نے وہ لکھا ہے جو آپ کرنے والے ہیں. آپ وہ نہیں کرنے والے جو اس نے لکھا ہے, اس نے وہ لکھا ہے جو آپ کرنے والے. صرف فلم کی اسٹوری سے پہلے اس کو پتا ہے کہ آگے کیا ہے, آگے کیا ہونے والا. جس طرح کسی کلاس میں ٹیچر جب پڑھاتا ہے تو بہت سارے طلباء ٹیچر کی نظر میں ہوتے ہیں کہ فلاں بچہ جو ہے یہ بڑا اچھا ہے, یہ یونیورسٹی ٹاپ کرے, کالج ٹاپ کرے, بورڈ ٹاپ کرے. لیکن اسے وہ لکھ کے ڈائری میں کہیں لکھ دیتا کہ میری کلاس کا یہ بچہ یونیورسٹی ٹاپ ہے. اس نے ڈائری میں لکھ کے رکھ, بچے کو نہیں بتایا. دوسرے کے بارے میں اس نے ایک کیا کہ یہ بچہ ٹاپ کرنا تو دور کی بات ہے, پاس میں نہیں ہو, یہ فیل. وہ بھی اس نے ڈائری کے اگلے صفحے پر دیکھ کے رکھ دی. جب رزلٹ آیا تو اسی بچے نے ٹاپ کیا جس کو استاد نے اپنی ڈائری میں لکھ کے رکھا تھا کہ یہ ٹاپ کرے. اور جو فیل ہوا وہی بچہ فیل ہوا جس کے لیے ٹیچر نے لکھ کے رکھا تھا کہ یہ فیل ہو.
بات ہونا تو دور کی بات، بات کرنا تو دور کی بات، یہ فیل ہوگا۔ اب کیا فیل ہونے والا بچہ اس لیے فیل ہوا کہ ٹیچر کی ڈیری میں فیل لکھا ہوا تھا، یا ٹاپ کرنے والا بچہ اس لیے ٹاپ کر گیا کہ ٹیچر کی ڈیری میں لکھا ہوا تھا کہ ٹاپ کرے گا؟ نہیں، یہ تو ٹیچر کا اپنا ایک تجربہ تھا، بچے کی روز کی حاضری، اس کی پڑھائی سے دلچسپی، ہوم ورک پوری دلچسپی سے کر کے لانا، سارے کام وقت پہ کرنا، یہ وہ چیزیں تھیں جس سے استاد نے دیکھ کر یہ اندازہ لگایا کہ یہ بچہ ہے جو میری کلاس میں بالکل ہیرو، اور دوسرا یہ ہے جو بالکل زیرو۔ بچوں نے اپنے اپنے کردار اپنی اپنی منزل سے ادا کی، یہی معاملہ ہماری تقدیر کا۔ اللہ نے ڈیری میں لے کے رکھ، اسی ڈیری کو آپ کہہ لیں گے تقدیر کی کتاب ہے۔ اللہ نے لے کے رکھ لیا کہ یہ کرے گا، یہ کرے گا، یہ کرے گا، یہ کرے گا، یہ جنت میں جائے گا، یہ دوزخ میں جائے گا، یہ شادی کرے گا، اس کی اولاد نہیں ہوگی، یہ شادی کرے گا، اس کے اتنے بچے ہوں گے، سب کچھ لے کے رکھ لیا۔ یہ اس کا علم تھا، اب دنیا اس کے علم کے مطابق صحیح کر رہی ہے، کیونکہ اس کا علم غلط نہیں، اس کا علم صحیح، اس کا اندازہ صحیح، اس کا علم صحیح۔ آپ نے فرمایا تقدیر کو کوئی چیز رد نہیں کرتی سوائے دعا، اور ایک حدیث میں آتا ہے جس قلم سے اللہ تعالی نے تقدیر کو لکھا، وہ قلم لکھنے کے بعد خوش ہو، جس قلم سے اللہ نے تقدیر کو لکھا، تقدیر لکھنے کے بعد وہ قلم بھی خوش ہو گئے۔ اب بتایا لگتا ہے کہ پہلی حدیث جس سے ہے دعا تقدیر کو بدلتی ہے، اور دوسری حدیث کے تقدیر لکھنے والا قلم بھی خوش ہو گیا، لگتا ہے بظاہر یہ دونوں متضاد ہیں کہ جب تقدیر لکھنے والا قلم بھی خوش ہو گیا تو بدلا ہی نہیں جاتا، چاہے کوئی دعا کرے، روئے گڑگڑائے، حال کرے، عمرے کرے، تقدیر بدلی نہیں جا سکتی۔ جس قلم نے لکھا تھا، جس نے بدلنا تھا، وہ تو خوش ہو گئے، اب وہ لکھنے کے قابل ہی نہیں ہے، اس میں ایک ہی نہیں۔ جب قلم خوش ہوا، وہ یہ باتیں بھی تقدیر کی وجہ سے خوش ہوا کہ یہ بندہ، اس کو ہم 40 سال عمر دیں، 40 سال عمر دیں، تقدیر نے اس کے لکھا، اور اس کا والد ہاتھ پہ جائے گا، منتظم سے چمٹ کر رو کے دعا کرے گا، اللہ نے نہیں اکلوتا بیٹا ہے، اس کی عمر بڑھا، ہم اس کی دعا کو قبول کریں گے، اور اس کی دعا کی قبولیت کے نتیجے میں اس کی عمر میں 40 سال اور رہا ہے، وہ 40 کی بجائے 80 کا ہو جائے، تقدیر میں تھا 40، پھر یہ بھی تقدیر میں تھا کہ بعد دعا کریں، پھر یہ بھی تقدیر میں تھا کہ ہم اس کی دعا کو قبول کریں گے، پھر یہ بھی تقدیر میں تھا کہ اس کی عمر 40 سے 80 ہو جائے۔ دعا نے تقدیر بدلی، لیکن بدلا کچھ نہیں، کیونکہ جو بدلنا تھا یہ بھی پہلے سے لکھا ہوا ہے، بدلنے والی بات بھی پہلے سے لکھی ہوئی، اس لیے دعاؤں کا سہارا لیجیے، دعائیں کیا کیجیے، ماں یہ نہ سوچ کے بیٹھ جایا کیجیے میاں اللہ نے روزی دینی ہے تو دے دے گا، تقدیر میں لکھی ہے تو مل جائے گی، مجھے کمانے کی کیا ضرورت ہے، اور اگر نہیں لکھی تو میں کمانے کی جاؤں تو نہیں ملے گی، تو پھر جانے کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ نے میرے نصیب میں بچے لکھے ہیں، ہو جائیں گے،
مجھے شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ پاگل پن ہے، یہ پاگل پن ہے۔ اللہ نے اسباب رکھے ہیں اور خود مصور اسباب، اور ہمیں کہا کہ اسباب پر اختیار ہو۔ دکان تم کھولو، کہاں میں بھیجوں، روزی محنت میں ہے، یہ نہیں کہ گھر سے ہی نہ نکلو، دکان ہی نہ کھولو، دکان میں سوال ہی نہ ڈالو اور اللہ کا کام کر کے بیٹھ جاؤ۔ نہیں، پہلے اونٹ کے گھٹنے باندھو، پھر خدا پر توکل کرو۔ توکل کا یہ مطلب ہے کہ گھر جب تیز رکھ اپنا، پھر انجام اسی تیزی کا مقدس کے حوالے کریں۔ ہاتھ بھول گیا، پھر یہ وار کیسے کرتا ہے یہ اللہ پہ کچھ سوچ بھی تو کرنا۔ دکان تو کھول، ٹائم میں کھول، گاہک کا انتظار تو کر، بھیجے گا وہ چیز کیوں بیچ، برکت وہ ڈالے گا، منافع جیس رکھ، پوری ہو جائے گا۔ یہ ہے توکل۔ فرمایا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ مومنوں کی صفت یہ ہے تقدیر پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں دوسرے مقام پہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ ارے دنیا والوں، اللہ پہ بھروسہ کر کے تو دیکھو، اللہ کو مان کے تو دیکھو، اللہ کو سہارا بنا کے تو دیکھو۔ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ پر کیا ہوا بھروسہ، اللہ پر کیا ہوا توکل، اللہ کا بنایا ہوا سہارا تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دے گا، تمہارے لیے بن کے کافی ہو جائے گا، وہ کفایت کر جائے گا۔ جنگلوں میں بھی جو جانور لمبے لمبے افراد ہو جاتے ہیں رب العالمین ان کو بھی روزیاں دیتا ہے۔ ارے آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، کبھی کبھی جغرافی چینل پہ آپ دیکھا کیجیے رب العالمین لمبے لمبے افراد جانوروں کو رب العالمین روزی کیسے پہنچاتا ہے۔ بڑے بڑے صحت مند جانور کھاتے ہیں، شکار کرتے ہیں، لیکن وہ شکار نہیں کر پاتے، اپنا کھایا ہوا جو باقی شکار ہوتا ہے معذور جانوروں کے پاس چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ رب العالمین کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ اے انسان، تو میرا بندہ ہے، میرے آگے جھکنے والا، میرے آگے سر جھکانے والا، اپنا ماتھا میرے آگے دیکھنے والا، میرے آگے جھولی پھیلانے والا، میں تو چوپائیوں کو بھی نظر انداز نہیں کرتا، میں جو ان کو بھی روزی دیتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے لاؤ کے ساتھ جنگل میں جب نماز استسقاء کے لیے کھلے میدان میں جا رہے جنگل میں دیکھا ایک چوٹی چل لیتی ہے، کمر زمین پہ ٹکا رکھی ہے، ہاتھ پاؤں اوپر اٹھا رکھے ہیں۔ رب العالمین سے کہہ دیا یا العالمین بارش برسا، زمین اتنا تپ چکی ہے کہ اب اپنی دلوں میں بھی نہیں رہ پاتی، الہ العالمین بارش برسا۔ اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے اس کی دعا کو سنا، نماز استسقاء پڑھے بغیر لوگوں سے کہا کہ جلدی واپس کہہ چلو، مجھے لگتا ہے راستے میں بارش ہو جائے گی۔ اللہ نے کسی اور مخلوق کی سن لی، چونٹیوں کی پکار سے بھی غافل نہیں، کبھی آدھی رات کو رب العالمین کے سامنے گر گرا کے تو دیکھ،
لوگ مولود سے وظیفے پوچھتے ہیں، بچیوں کی شادیاں نہیں ہوتی، کوئی وظیفہ بتائیے، یہ نہیں ہوتا کوئی وظیفہ بتائیے، خان کے دل میں میرا پیار نہیں ہے کوئی وظیفہ بتائیے، ساری زندگی وظیفوں کے چکر میں گزار دی، کبھی آدھی رات کو اپنے گھر میں وضو کر کے مصلی بچھا کے اللہ کے حضور دو رکعتیں نماز کی ادا کیجیے، پھر رب العالمین کے سامنے رو دیجیے، پھر مانگیے جو مانگنا ہے، پھر دیکھیے رب العالمین کس طرح آپ کے بارے نیازیں کرتا ہے، کس طرح بند دروازے کھولتا ہے، کس طرح آپ کے نصیب کھولتا ہے، آپ کے نصیب جگاتا ہے، لیکن آپ کو کام کر کے تو دیکھیے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومن اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ کا سہارا، چھوٹی چھوٹی بات کرتا، لیکن جو سجود حدیث میں آتا ہے، ایک دیہاتی مزدور ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آگے سے کہنے لگا یا رسول اللہ میں بہت برا ہو گیا، قرآن بھی نہیں پڑھ سکتا، اتنا ٹائم بھی نہیں ہے، تو مجھے کوئی ایسا چھوٹا سا جیسے آپ لوگ پوچھتے ہیں وظیفہ کوئی بتا دیں جسے میں کروں تو عمل تو چھوٹا ہو لیکن اس کا ثواب، اس کا اثر بڑا، اور جیسے قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے مجھے بھی وہ پڑھنے سے ایسا ثواب نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا الحمدللہ، تیسری انگلی بند کی، فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، چوتھی انگلی بند کی، کہا کہ اللہ اکبر، پانچواں انگوٹھا بند کیا، کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب وہ دیہاتی آدمی تھا، شہری پروٹوکول سے واقف نہیں تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ یہ تو آپ نے جو کچھ بتایا ہے یہ جو سارا اثر ہے بربادی، میرے لیے کیا ہے، اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں، وہ یہاں سے دیکھ رہی ہے کہ اس بجائے تو سارا فائدہ الگ ہے۔ میں نے کہا اللہ پاک ہے، میں نے کہا سب اللہ کے لیے ہے، میں نے کہا اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ بہت بڑا ہے، اور نیکی کرنے کی طاقت، گناہ سے بچنے کی طاقت اس کی قوت توفیق کے بغیر نہیں ہے، سارا اللہ کے لیے، میرے لیے کیا؟ آپ نے فرمایا مجھے بھی چاہیے، چلو آپ نے دوسرا بتایا اور فرمایا کہ اللہ اکبر، انگلی اسی طرح بند کی، پھر کہا کہ ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ اب اس نے کہا یا رسول اللہ آپ رکیے، میں بوڑھا آدمی ہوں، بھول جاؤں، پہلے مجھ سے سنیں اور بتائیں کہ میں نے صحیح یاد کر لیا کہ نہیں۔ اس بوڑھے آدمی نے میں نے اپنا بتایا اسی سے جس سے رسول اللہ نے بولا تھا اسی سے سنا، اور وہی کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ ایک مٹھی بات کرتی، پھر دوسرا بائیں ہاتھ کھولا اللہم اغفرلی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، مٹھی بند، دونوں مٹھیوں سے بند کی ہوئی ہے، ہم خوشی سے سلام لگا کر مسجد سے اٹھے اور جانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا سبحان اللہ، اس شخص نے تھوڑے سے وقت میں اپنی دونوں مٹھیاں اللہ کے خزانے سے بھر لی، دونوں
کی آپ ذہن میں ایک بات آ گئی ہے تو کہہ رہے اکثر بڑھ کے مجھے رہے ہوتے ہیں میاں تصویر دائیں ہاتھ سے پڑھنی چاہیے بائیں ہاتھ سے نہیں پڑھنی چاہیے. رسول اللہ نے دونوں انگلیوں پہ انگلیاں بند کر کے پاس کے ساتھ ہاں یہ الگ بات ہے کہ بغل آپ نے دائیں ہاتھ سبھی لوگوں کا ہمیشہ یہی ہے کہ ابتدا جب کرو دائیں سے کرو. یہ کوئی کسی بات نہیں ہے کہ بھائی آپ کو استعمال میں لایا نماز میں نہیں بات کیا آپ دونوں ہاتھ دعا میں نہیں اٹھاتے دونوں ہاتھ دوسرے بھی دونوں پاؤں میں پہنیں گے مسجد میں بھی دونوں پاؤں سے آئیں گے. یہ نہیں کہ بھائی آپ کو اوپر اٹھانے میں بڑے آواز کی اس طرح اچھل اچھلے کے مسجد میں آئیں دائیں سے کریں باقی دونوں ہاتھ آپ استعمال کریں. یہ اللہ کے رسول نے چھوٹی چھوٹی بظاہر دعائیں بتلائی ہیں آپ ان کو استعمال اپنی زندگی میں لائیں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. گھر سے نکلے تو دعا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. سونے لگے دعا جاگنے لگے دعا مسجد میں آنے دعا نکلے دعا مسلمان کی پوری زندگی دعاؤں سے بات. آپ لوگوں کو پتہ نہیں کیسے پٹی بتا دی ہے کہ ہم وہابی ہیں اور ہم دعائیں نہیں کرتے. ارے دعاؤں کے بغیر کسی کا نہیں کرتا. اب دعا سلاح المومن دعا مومن کا ہتھیار ہے ہتھیار. مجاہد میدان میں اترے آپ میں کچھ بھی نہ ہو. آپ نے فرمایا اگر مومن دعاؤں کے ساتھ چلتا ہے تو یوں سمجھے کہ ہتھیار کے ساتھ چلتا ہے. دعا مومن کا ہتھیار ہے. آگے کوئی مصیبت کوئی رکاوٹ اچانک پڑ جائے گی دعا آپ کا ہتھیار بن جائے گی. اس آفت کو اس مصیبت کو ٹال دے گی. کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا آئی کو کوئی نہیں ٹال سکتا سوائے دعا. ہر مصیبت دعاؤں سے ڈرے گی ہر مصیبت دعاؤں سے دور ہوگی. لہٰذا دعاؤں کی عادت ہے دعاؤں کی عادت ہے. پانی بھی پیے تو کم از کم بسم اللہ ضرور ہے. اللہ کا نام لیجیے. اس پانی میں جتنا شر ہوگا اللہ کا نام آتے ہی نکل جائے. آپ کے لیے صرف خیر بنے گی خیر. یہ اللہ کے رسول نے ایسے نہیں بتایا. آپ کھانا کھانے بیٹھے بڑے مشکل ہے جتنا اس کھانے میں شر ہے اللہ نکال دے. آپ کے لیے صرف خیر رہ جائے گی خیر اور خیر نہیں برکت. شیطان بھی اس دسترخوان میں نہیں بیٹھا جس دسترخوان کے لوگ بسم اللہ پڑھ کے بیٹھتے. شیطان کو بھی دور ہے. رات کو گھر کی کنڈی بند کرے اندر بسم اللہ پڑھ کے کنڈی بند کرے. آپ نے فرمایا کی جس کے سامنے میں جس کے ہاتھ میں محمد کا سر ہے جس گھر کے دروازے کی کنڈی بسم اللہ پڑھ کر بند کی گئی ہو شیطان اس گھر کی تحریر بات نہیں کرتی. ہمیں یقین اللہ کے رسول کی بات پر یقین نہیں. مسلمان یقین نہیں کرے گا تو ہم مسلمان کے پاس ہیں. نبی کی بات میں یقین نہیں ہے ہم اس بات کے مسلمان. صرف گالیاں کھانے اور کھیر کھانے کے لیے مسلمان. رب العالمین سینے پہ ہاتھ ڈالنا فاتحہ کل کو امام صرف یہی اسلام رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے بادشاہ کے ساتھ نمونہ ہے. پھر آپ کے بعد صحابہ کرام نے ہمیں اس طریقے کو عملی طور پر ہمیں کر کے دکھایا. اللہ کے رسول چلتے کیسے تھے کھاتے کیسے تھے پیتے کیسے تھے. مسکران تو رات رات بھر جس نے کہانیاں لطیفے سن کے کہہ کے مار مار کے ہنستے. صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو ہم نے کہہ کر لگاتے کبھی صرف مسکراتے. سامنے بھی کچھ دعوت نظر آتے صرف مسکراتے.
صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، شیطان نہیں مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ ہم کیسے مزے لینے کی قرآن سنتے فلانی جگہ کی رات کا مقابلہ ہے، کسی کا ہے، ایمانداری سے بتائیے کسی کو رونا آتا ہے؟ مزے لینے کے سنتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا قوم قیامت میں ایک دور آئے گا، لوگ قرآن کو ایسا سیدھا کر کے پڑھیں گے جیسے تیر سیدھا، ایسا سیدھا کر کے پڑھیں گے، لیکن حالت یہ ہوتی کہ قرآن ان کے حال سے نیچے نہیں ہوتے، ہاتھ میں رہے نیچے نہیں ہوتے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، کیوں؟ اس میں جو سابقہ قوم کے عذابات کے قصے ہیں، ان کو اس جرم پر عذاب آیا، اس جرم پر عذاب آیا، اس جرم پر عذاب آیا، اس عذاب کے خوف نے مجھے پورا کر دیا۔ جس پر قرآن آتا ہے وہ قرآن سے ڈرتا ہے۔ ہمیں بتا اس لیے کہ نہ مان کا پتہ ہے نہ مفہوم کا پتہ ہے، قاری کی سوچ ہونی چاہیے، سوچ رسی ہے اللہ ساری رات جس پر سنا صبح پوچھو بھائی کیا جلسے میں کیا مزہ آ رہا ہے، کیا سنا آپ نے؟ ارے یار یہ تو نہیں پتا بریانی ہوئی ہے، اور لوگ کیا بولتے تھے جلسہ بڑا کامیاب بڑا مجمع ہو، پولیس سے لے کر یہاں تک گجر چوک کا مجمع ہی بننا، لوگ کامیابی اس کو کہتے کہ دو تین مولوی جو بلائے تھے وہ بھی آ گئے، بڑا کامیابی زیادہ ہو گیا، چاولوں کی 50 دے کے بنی تھی ساری ختم ہوئی، جلسہ کامیاب، کامیابی اس کو کہتے ہیں 50 دے کے ختم ہو گئی، جلسہ کامیاب۔ آپ کے یہ جو پھولوں کے نیچے کھانے کھلا رہے ہیں کون سا والا گروپ ہے وہ جو پھولوں کے نیچے کھانا کھلاتے ہیں؟ کون؟ سلائی والا۔ آپ 50 کی بات کرتے ہو، 1000 روپئے کا کھانا کھلاتے وہ کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ بولے گا آؤ فٹافٹ جنت کے آنسو دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں، یہ تو پوری قوم کو بھکاری بنایا جا رہا ہے، یہ کوئی نیکی ہے کوئی قیمت ہے؟ دین کا جو کام ہے وہ کرو، اللہ آپ سے پوچھے گا، آپ اپنے محلے میں، اپنی برادری میں، اپنی گلی میں، اپنے دوستوں میں جتنے لوگوں کو شرک سے توحید پر لایا، شرک کام کرنے کا کتنے لوگوں کو شرک سے نکال کر توحید پر لایا، بدعت سے نکال کر سنت پر لایا تھا۔ آپ نے حضرت علی سے کہا تھا علی اگر تیری دعوت اور تبلیغ سے ایک بندہ بھی مسلمان ہو جائے تیرے جنت میں جانے کے لیے کافی۔ یہ ہے کام کرنے کا، روٹیاں کھلا دی، چاول کھلا دیے، 50 دے دے کھلا دی، جلسہ کامیاب۔ جلسہ یہ کامیاب ہوتا ہے سننے کے لیے بھلے 2 بندے آئے، سنانے کے لیے 5 بجائے تھے، 1 اور بھی آئے، اگر وہ 2 سننے کے بعد ان میں سے ایک بندہ راہ راست پر آ گیا جیسا کامیاب، یہ ہوتی ہے کامیابی۔ میرے حدیث ہو اپنی چیز کو بدلو، اپنے مثال کو بدلو، اپنے معیار کو تبدیل کرو، ایک طرف سے پیدا کرو تاکہ ہم دنیا کے لیے اصلاح کا کام کر سکیں۔